الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ حضرت اس پر بیان کرتے، اس کتاب سے نہیں ویسے بیان کرتے رہتے. ایک روایت ہے، وہ مل گئی مجھے صبح، میں کیا سنا تو ہمارے بتلا چکا جی، میں کہ اسی کے اوپر ترجمہ سنا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرآن سے مناسبت اور قرآن کے علوم سے مناسبت. یہاں بیٹھے بھائی، وہ جگہ چھوڑ اور یہاں کا ان کو تکلیف ہوگی بھاری بھر کمانے میں. ہاں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ماشاء اللہ سناتے تھے، روایت بھی سناتے تھے، تو اسے کھولا تو یہی مل گیا، میں کہ یہی سنا. قرآن ہے مولانا، قرآن شاہراہ یہی ہے، دستور العمل یہی ہے. شاہراہ بھی ہے، دستور العمل، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. بعد میں مولانا آزاد نے بھی دستور العمل اس کو لکھا کہ قرآن دستور العمل، دستور حیات لکھا انہوں نے، دستور حیات. بہت بات. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں، اسے لکھا ہوا ہے، جو بناتے ہیں اللہ کے، جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو. یہ ترجمہ پہلے والا ہے نا، چھوٹا چھوٹا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ چشمے سے پڑھا گیا. ہمارے گھر میں کبھی پڑھ لیتا تھا، کہتے ارے آپ پڑھ لیتے ہیں اور کیا. ان کو نہیں پڑھا جاتا، 4,000 تھی روشنی، لیکن اسی میں پڑھتی تھی وہ 4,000 تھی روشنی. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو. ترجمہ ٹھیک ہے؟ کتنا ہوگا ترجمہ؟ یہ ترجمہ سید عبدالقادری جی ان کا ہے، شاہ عبدالقادری کا غالباً ہے. اس پر مت کرتے ہیں علماء، لکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی الہامی ہے. جیسے آیات یہ تو وہی ہے اور ترجمہ الہامی ہے، مسئلہ نہیں کرتے. غالباً وہی انہی کا ترجمہ ہے کون تک. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں، مان کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو. یہ ترجمہ. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اربابا. بعض کم عقل ان آدمیوں میں جو کہ شعور اور عقل میں جمی مخلوقات سے افضل ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو باوجود دلائل ظاہرہ سابقہ کے پھر غیر اللہ کو حق تعالیٰ کا شریک اس کے برابر بناتے ہیں. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا ہے نا، ہیں تو لوگوں میں سے بظاہر، لیکن در حقیقت اس چوپائے ہیں. ومن الناس ہیں تو لوگوں میں سے، لیکن عقل کے اعتبار سے چوپائے ہیں یہ لوگ. اس میں یہ اشارہ ومن الناس معلوم ہوا کہ جو بہت عقل مندوں کی جماعت ہے، جب خدا کا نہیں مانتے چپاؤ سے بھی کم ہے. یہ ہم نے ادھر سنا ہے نا، ہمارے حضرت سنا رہے تھے وکلائے مشرکین. تمہارے یونس صاحب سے پوچھا، بہت بحث کی بات کی ہے. ہمارے یونس یہ بہت ہوشیار تھے، بہت زیرک، حاضر جواب. انتقال ہو گیا ساتھی والے. حضرت پڑھا نے کہا کہ بولی یونس کیا سمجھے؟ کہا یہ سمجھے کہ مشرکین بہت بیوقوف ہوتے ہیں. کہا تو خوب سمجھ گیا، بس یہی سنایا تو جواب ایسے ہی چاہتے تھے. کہا تم خوب سمجھ رہے ہیں، ان کو اعلان مل گیا اس پر.
بہت بحث تھی، مہینوں کی بحث کے بعد کہا مولویوں سے تھے کہہ رہے ہیں تم نے کیا سمجھا یہ مولوی سعادت کیا؟ کہا یہ سمجھا کہ مشرکین بالکل بیوقوف ہو گیا۔ ہمارے ایک ڈپٹی صاحب تھے، بہت پاس سے پڑھا کرتے تھے، حضرت سے کہا حضرت یہ کمیونزم لوگ کمیونسٹ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت تب اچھے کیا ہے جب خدا کو نہیں مانتے تو ڈانٹ کے میرے سامنے کی بات ہے، اچھے کیا ہے جب خدا کو نہیں مانتے؟ ان کو اتنی زمین نہیں کہ اس کا خالق ہے۔ ایک تو ایک عربی کہتا ہے کہ یہ تو میری زمین کو کس نے بچھا دیا، جس نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اس کے لطیف و خبیر، اس کے یوں ہی البار یدل علی البعید، مینگنی بعید پر اونٹ پر دراز کرتی ہے اور نقش پر چلنے والے پر دراز کرتا ہے، اور اتنا بڑا آسمان اتنی زمین اپنے خالق پر نہیں دراز کرتا ہے۔ تو کہا وہ من الناس ہیں تو لوگوں میں سے لیکن بیوقوف، اس میں اشارہ بات طرف ہے۔ وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ، یعنی آدمیوں میں جو کہ شعور و عقل میں جمیع مخلوقات سے افضل ہیں، بعض ایسے بھی بیوقوف ہیں کہ باوجود دلائل ظاہرہ سابقہ کے غیر اللہ کو حق تعالیٰ کا شریک اس کے برابر بناتے ہیں۔ نہیں آدمی سب کچھ جا کر اللہ تعالیٰ کرام من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو ان کی محبت ایسا رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کے۔ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو بھی محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ ان کی حماقت۔ معلوم ہے کہ محبت بھی سمجھ بوجھ کے کرنا چاہیے۔ کس سے محبت ہو؟ سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے۔ اللہ انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل، ہے کہ نہیں دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ انی اسألک حبک، الحب للہ والبغض للہ، یہ دلائل بہت ارکان شرائع میں سے ہے۔ امام غزالی نے میرے خیال 50 صفحے پر اس پر بات کیا ہے، حضرت نے ہر ایک نشان لگایا ہے، دیکھا آیا دیکھیے گا، کہا اب کہا دیتے ہیں ہم لوگ دیکھتے تھے نہیں۔ الحب للہ البغض للہ، بڑے نشانات رات کو دیکھتے تھے، یہ نشان ہے بہت جگہ دیکھیے گا۔ الحب للہ والبغض بنیادی چیز ہے۔ البغض الحب للہ البغض للہ ہے کیا ہے؟ یہ تصدیق کیا ہے امام غزالی نے۔ حضرت نے ساتھ میں دیکھیں لالٹین کی جاتی تھی، دیکھتے رہتے تھے، زیادہ اسی بات پر نشان ہے حضرت کو زیادہ۔ الحب، اتفاق سے اللہ کا شکر ہے وہ کتاب مجھ کو مل گئی۔ قاری ولی اللہ کی تھے، میں نے کہا جاہزے میں دے دو، بس لڑکی کی شادی کی ہے اس میں دے دو ہم کو، ہمارے پاس آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے عبد القیوم صاحب کی تھی تو حضرت عاریتاً اس کو دیکھتے تھے۔ جب حضرت جو وفات ہو گئی تو ولی اللہ نے کہا، انہوں نے خود کہا کہ بھائی وہ عاریتاً تھی کتاب، میں نے کہا لے لیجیے۔ پھر مارے میں نے کہا ہم کو دے دو بھائی، دے دو، یہ لڑکی بھی آئی ہوئی یہ تو تعلقات دیتے ہیں، دے دیا انہوں نے، اے رکھیے اے نا۔ الحب للہ والبغض کچھ پتہ نہیں، حقائق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب ہی پر۔ الحب انا معه من جو ہم سے محبت کرتا ہے، الحب للہ والبغض للہ ہے۔ صحابہ نے کہا کبھی بھی ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا ہی ہوئی۔ المرء مع من احب، یہی نا، آدمی اس کے ساتھ جسے محبت کرے، محبت کی بنیاد ہے، باطنی چیز ہے محبت، باطنی چیز کون سنتا ہے؟ دنیا ایسی گھیرے ہوئے ہے ہم سب پر، مسلط ہے، گھیرے نہیں مسلط ہے۔ مستحبات نہیں بلکہ مکروہات کے لیے پوری کوشش ہے کہ مکروہات کر ہی ڈالیں، یہ مجھے کالبہ کر۔ مستحبات میں بھی اتنی انہماک نہیں، لیکن مکروہات میں انہماک ہے ہم لوگوں کا۔ کیا ہوگا وہاں؟ اسے میں سنا رہا ہوں، آج اپنے کے لیے سنا رہا ہوں۔
یعنی آدمیوں میں شعور و عقل میں جمی اخلاقات سے افضل کون ہے؟ انسان ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ باوجود دلائل ظاہرہ سابقہ کے پھر غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور اس کے برابر بناتے ہیں. تفسیر عثمانی. یعنی صرف اقوال و اعمال جزیہ ہی میں نہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر ہے، بلکہ محبت قلبی جو کوئی صدور اعمال کے اثر ہے اس تک شرک و مساوات کی نوبت پہنچا دی ہے. پھر اقوال میں مشابہت نہیں کرتے، اعمال میں نہیں، بلکہ دل جو تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے اس میں بھی غیر اللہ کو شریک کیا، بلکہ غیر اللہ کو برابری کے ساتھ شریک کر لیا اپنے قلب میں. یہ ہے تو غیر اللہ کی محبت اپنے قلب میں جما لیا ہے، نہیں کسی اعمال ظاہر میں یہ رسم و رسم کر دیا ہے. دل میں اس کی خوبی. ایک آدمی کی بات کہوں، نظریہ سمجھیے کہ کھڑے ہونے کھانے میں کیا ہے؟ سب کو موقع ملتا ہے کھانے کا. ابھی دیکھیے سنت کے مقابلے شیطان سکھا رہا ہے. حیرت ہے مجھ کو، مولوی کا لڑکا نہ کہتے تو کیا ہے، کہاں کھڑے ہو کے کھانے میں یہ ہے سب کو من کے معافی کھانا مل جاتا ہے اور بیٹھا کے نہیں ملتا ہے. کچھ آمد کرتے ہیں لوگ کھا لیجیے، لیکن تم کو عزت اور سنت سے ضد ہے اس وجہ سے یہ کر رہے ہو. چلو خدا کے ہاں پتہ چل جائے گا. ہم لوگ کے مقابلے میں سب باتیں کرتے ہو، چلو سمجھ گئے آپ؟ سمجھے؟ صرف ہم لوگ کہتے رہتے نا کہ بیٹھ کے کھایا بیٹھ کے کھلانے میں عزت ہے کہ کھڑے ہو کر کے بندر کی طرح اس ڈالی سے اس ڈالی اس ڈالی سے اس ڈالی لیے بوڑھے آدمی کھا بھی نہیں پاتے. لیکن سنت کے رد میں مسلمان کہتا ہے، چلو صحابہ نے سنت کو ایسا اپنایا کہ کوئی اس کے برابر سے ایک لقمہ گر گیا. صحابی ایلچی تھے کہیں کے گئے، سفیر تھے وہ ایران کے، تو انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا. ان کے ساتھی نے کہا جو اس کے اردلی سے جو بھی کہیے کہا یہ اجمی لوگ ہیں، غیر عربی لوگ ہیں، اس کو یہ مایوب سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا دھیرے سے، انہوں نے کہا زور سے کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں. نبی کہتا ہے کہ ایسی صورت میں کھا لو. نہیں مجھے ابھی اپنے لوگ معاوضہ کر دیں گے ان باتوں پر. جاؤ ایمان اپنے سر مناؤ، ہم تو وہی پڑھا ہے الحمدللہ. بالکل سنت سے عشق، چاہے اتنا عمل نہ ہو سکے لیکن عشق سنت نبوی. ایک مصری عالم لکھتا ہے ہمارا سناتے حضرت ماشاء کہ تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کون سی کمی نظر آئی کہ تم نے غیروں کی سنت اختیار کی، غیروں کے طریق کا سنت نہیں. تم کو نبی کی سنت میں کون سی کمی آئی کہ غیروں کے تمدن اور تہذیب کو تم نے اختیار کر لیا؟ کون سی کمی آئی؟ اب ہر کے بجائے یہ امامہ رہے تو کیا ہے؟ برا ہے. کوئی بیٹھ جائے ہر بیٹھ گئے کہ ہم انگریزی آدمی ہم ہٹ پہ ہیں. یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت پر قائم دار دے. صرف اقوال و اعمال میں نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں مانتے، بلکہ محبت قلبی جو صدور اعمال کی اصل ہے اس تک میں شرک آ چکا ہے. بہت اچھا لکھا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کے بعد فرما والذین آمنوا، یہ سب حب للہ میں فرق ہے. اس بنا پر تم کوئی سب چیز ہے. والذین آمنوا بہت سناتے مست والذین، وہ رواج میں گئی اس وجہ سنا رہا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے اشد ہیں ادر حب کے اللہ کے لیے. سچی اور حقیقی محبت وہی ہے جو مومن اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں. یعنی مشرکین کو جو اپنے معبودوں سے محبت ہے، مومنین کو اپنے اللہ سے اس سے بھی بہت زیادہ محبت اور مستحکم محبت ہے. اللہ فرما رہا ہے ان کو محبت اپنے بتوں سے ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت مومنین کو اللہ تعالیٰ سے.
اس سے بھی بہت زیادہ مستحکم محبت ہے، کیونکہ مصائب دنیا میں مشرکین کی محبت بسا اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں چھوڑ چھاڑ کے بتوں کو بھاگ جاتے ہیں، اور عذاب آخرت دیکھ کر تو بالکل تبری اور بیداری ظاہر کریں گے عذاب آخرت، جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے بخلاف مومنین کے تو ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج اور راحت، مرض و صحت، دنیا و آخرت میں برابر بلکہ اور پائیدار ہو جاتی ہے۔ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں کہا سالک کو جیسے اکرام محبوب ہونا چاہیے، اعلام بھی محبوب ہونا چاہیے، علم اکرام مومن کو اکرام جیسے محبوب، یعنی انعام، انعام اسی طریقے سے اعلام یعنی علم کی چیز وہ بھی محبوب، بس ذہن بنانے کی ضرورت ہے مجھے، وہ اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے، ذہن بنانے کی، ذہن ہی نہیں بن رہا ہے، خراب جا رہا ہے ذہن ہی خراب جا رہا ہے، الٹا جا رہا ہے۔ بخلاف مومنین کے کہ ان کی محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہر ایک رنج و راحت، مرض و صحت، دنیا و آخرت میں برابر باقی اور پائیدار رہنے والی ہے، رنج ہے پائیدار۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں جیل میں نہ آتا تو وہ انوار جو یہاں نظر آ رہے ہیں جیل کے باہر نظر نہ آتے ہیں، انوار برکات۔ مجدد صاحب بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، نازک بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن سب برداشت کیے اس انوار۔ باقی اور نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو محبت کے اہل ایمان ما سوی اللہ یعنی انبیاء، اولیاء، ملائکہ، عباد و علماء یا اپنے آبا و اجداد و اولاد و غیرت سے رکھتے ہیں، انہوں سے بھی زیادہ محبت اللہ سے، اشدہم باللہ، انہیں انبیاء سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی خاص بات ہے۔ اہل ایمان ما سوا اللہ یعنی اللہ کے ما سوا، چاہے انبیاء ہوں چاہے اولیاء، ان سے بھی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے، اللہ کی محبت غالب ہے۔ یہ خاص بات ہے نہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا، اللہ کی محبت، یہ توحید ہے مولانا، توحید۔ جو محبت کے اہل ایمان ما سوا اللہ یعنی انبیاء، اولیاء، ملائکہ و عباد ہیں، وہ علماء یا اپنے آبا و اجداد و اولاد و مال وغیرہ سے رکھتے ہیں، انہوں سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت۔ اللہ اے اللہ ہم سب لوگ اللہ منی اثر کو حب کا حب، رمضان میں اللہ اس محبت سے نواز دے ہم لوگ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بالرسالت اور بالاستقلال محبت رکھتے ہیں۔ محبت بڑی کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بالرسالت اصل وہی ہے، اور بالاستقلال مستقل وہی ہے، انہوں نے پیدا کیا ہے، ماں باپ سے واسطہ ہے، وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق بیان فوراً ماں باپ کے حقوق بھی بیان کیے، اس کی کوئی قدر نہیں بچا، تجربہ ہو رہا ہے، دلوں کو شکستہ کرتے ہیں، ماں باپ کے دلوں کو شکستہ ہے، کچھ پرواہ نہیں، کیا اثر ہوگا میرے باپ پر اس بات کا؟ کچھ اثر نہیں، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، من ابی و صاحبتی و بنیہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے، اپنے لڑکوں سے بھاگے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن۔ یہ خاص بات ہے، ہر ایک دن کی ہر ایک کی ایک شان ہوگی جو اس کو مستغنی کیے رہے گی دوسروں سے، ہر تجربات ہو رہے ہیں، تجربات ہو رہے ہیں، کوئی قدر نہیں۔
يفر المرء من وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لیکن سن لو وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اسی کے بعد فوراً اللہ کہتا ہے لیکن کچھ وجوہ ایسے ہوں گے جو دمکتے ہوئے چمکتے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ اولئک هم الکافرون. کسی کے پرواہ. ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے لڑکی کو کچھ روپیہ دیا تھا رکھنے کے لیے، بتایا وہ اتفاق سے اوپر کوئی مقدمہ ہو گیا قتل وغیرہ کا. اس کے چھڑانے کے لیے بہت ہمیں لڑکی سے مانگا، نہیں دیا روپیہ لڑکی نے. بہت یوم پھر میں نے آ کے کہا ہم لوگ سے مانگ یوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها قدر. نیز اہل ایمان کو جو اللہ سے محبت ہے وہ اس محبت سے بھی بہت زیادہ ہے جو محبت کے اہل ایمان ما سوى اللہ یعنی انبیاء وغیرہ جو رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اولیاء اللہ کو. یعنی کہ پیر کی محبت میں خدا کی محبت کو ختم کیا، یہ کر دیا. انبیاء سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا کی محبت سب سے بالا تر ہے. یہ خاص بات ہے میرے سامنے، مطلب معلوم ہے سب کو، لیکن ایک بار اللہ کا شکر ہے بہت اچھا لکھا ہے. یہ ہم سے بیعت ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، خلافت ان کو دیا ہم نے. وہی ہیں ملتان والے جو دینیات والے ہیں، وہ بھی تھے یہ بھی تھے. جب میں بیٹھا ہوا تھا یہ انہوں سب تھے اتفاق تھے. شور ہوا کہ ایک بوڑھے آدمی آ رہے ہیں بیعت ہونے کے لیے. مولانا سے ایک جوان آئے، کون ہے بھائی؟ مولانا عبدالقیوم. ان کے لڑکے بیعت ہو گئے، میں نے اجازت دے دیا. ان کا انتقال ہوا، وہ تو موجود ہے ملتان میں. اس دفعہ کوئی آئے تھے قابل بچے، ایک اور صاحب تھے. میں نے کہا بھائی کبھی ملتان جا کر کے معلوم کر لینا. بہرحال کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کی عظمت شان کے موافق بالرسالت اور بالاستقرار محبت رکھتے ہیں، اور اوروں سے بالواسطہ اور حق تعالیٰ کے حکم کے موافق ہر ایک پر انداز محبت رکھتے ہیں. اسے موافق مخلوق تو مخلوق، اس کے الہ سے تعلق اسی کی شان میں مطلب گر فرق مراتب نہ کرنی زندگی. بہت آگے لکھ رہے ہیں، کوئی سنا رہا تھا خدا اور غیر خدا کو محبت میں برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے. ماں باپ کو بھی برابر نہیں کر سکتا. سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بتوں کی محبت میں گھل گئے تھے، گھل مل گئے اور اپنی جان کو اسی دھن میں تباہ کر دیا تھا، امر فرمائیں گے کہ اگر تمہیں ان کی سچی محبت ہے تو ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ. وہ صاف انکار کریں گے. بتوں جس کی پوجا کرتے تھے وہ بھی نہیں جائیں گے، ہرگز نہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے عشاق اور دلداروں سے کافروں کے روبرو فرمائے گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں جاؤ. اسی لیے اسی روایت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو خطاب فرمائیں گے کہ اگر تم میرے سچے دوست ہو تو جہنم میں کود جاؤ. وہ یہ حکم سنتے ہی سب کے سب جہنم میں کود پڑیں گے. اس کے بعد
ایک منادی ندا کرے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ندا ہوگی اللہ کیسے ندا والذین آمنوا، جسے آپ کہتا ہے کوئی شاباش شاباش تو ہے یہ والذین آمنوا اشد، کفار کو محسوس کیا جائے گا کہ نالائق وہاں بھی جھوٹے یہاں بھی جھوٹے، وہاں بھی محبت نہیں رکھا یہاں بھی محبت نہیں، سب کچھ پڑے۔ اس کے بعد یہ منادی ندا کرے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ندا ہوگی کہ جو اللہ پر ایمان لائے وہ اشد ہے عذر محبت کے۔ عوام کے نزدیک سب سے زیادہ قریب شے اس کا نفس ہے، اس لیے وہ اپنے نفس کو چاہتے ہیں، اور اللہ کی محبت بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے، بس اسی بات ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو وہاں راحت و آرام ملے گا، اور محققین یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے خود ہمارے نفس بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم اس سے تمہارا نسبت زیادہ قریب، ہم اس سے تمہاری زیادہ نسبت زیادہ قریب ہے، لیکن اے عوام لوگوں تمہیں نظر نہیں آتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے سوا اپنی جان کو بھی نہیں چاہتے، اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے زیادہ ہے، اس لیے وہ اللہ کے سوا اپنی جان کو بھی نہیں چاہتے۔ جان کیا؟ ہر ہزار جان حدود پر قربان کرتے ہیں، ہزار جان۔ شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی خواہش نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم کو پھر زندہ کیا جائے اور ہم شہید ہو جائیں، اور اپنے نفس کو بھی اللہ کے لیے ہی چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہر محبوب شے سے اللہ ہی کے لیے محبت کرتے، جو محبت ہے کسی سے، ماں سے، باپ سے، جس سے، تو اللہ ہی کی محبت کے لیے، اللہ ہی کی محبت کے لیے محبت، تو سچی محبت اور ذاتی الفت انہی لوگوں کو ہے، یعنی اس محبت کے تابع ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی محبت کا حکم ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ محبت میں سچے لوگ یہی لوگ ہیں، اور جب اس پاک گروہ کو اللہ کی محبت اس درجے ہوتی ہے کہ ہر شے سے محبت اللہ ہی کے واسطے ہو جائے، بھائی تم سے محبت اللہ کے، تم سے محبت اللہ کے لیے۔ ہر شے سے محبت اللہ ہی کے واسطے ہو جائے تو اس وقت محبوب کا ستانا بھی ان کے نزدیک انعام سے کم نہیں ہے۔ اگر محبوب کی طرف سے دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ میں نے لکھ دیا بات ہے، اگر وہ ستانے کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، اگر اس کے محبوب کی طرف سے کوئی اذیت کی چیز بھی پہنچتی ہے تو اس کو بدل جان قربان تسلیم کرتے ہیں، اس وقت محبوب کا ستانا بھی ان کے نزدیک انعام سے کم نہیں ہے۔ انعام کے مقابلے میں مجھے جیسا اعلام لے آئے ہیں، جس طرح انعام محبوب ہے، اعلام بھی محبوب ہے، اعلام میں علم محبت ہے، یہ ستانا لکھا ہے، لیکن مجھے ساتھ اعلام کا لفظ نہیں، انعام کے مقابلے میں طالبین خدا جیسے انعام کو محبوب رکھتے ہیں، اعلام کو بھی محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز دوست میرا سر نہیں کوئی دوست کی طرف سے۔ بلکہ لکھتے ہیں، بلکہ ستانے میں یعنی اعلام میں انعام کی نسبت اور زیادہ لطف ان کو آتا ہے، یہ ہمارے محبوب کی طرف سے ہے، اعلام میں بھی محبت، کیونکہ اس میں اخلاص خوب ظاہر ہوتا ہے، نہ چاہی ہوئی چیز آئی تکلیف دے تو اس کو بھی پیار کرنا ہے کہ ہمارے محبوب کیا سے آیا ہے، یہ بھی محبوب ہے، یہ بھی ہمارا طریق میں ہے ہی نہیں، سب گزرے ہیں لوگ۔ بخلاف انعام کے اس میں اس قدر اخلاص مترشح نہیں ہوتا، کیونکہ مثل مشہور ہے جس کا کھائے اس کا گائے، انعام تمہارے سامنے تو ہوئے، اور قیامت کے لیے ان لوگوں کو اعلان کفار کے روبرو حکم ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کو اعلان کفار کے روبرو حکم دیا جائے گا کہ اگر تم میرے دوست ہو تو جہنم میں داخل ہو جاؤ، اگر تم آئی بائی اگر میرے محبوب ہو تو جہنم میں داخل، وہ سنتے ہی اس میں گھس جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، کود پڑیں گے،
اللہ کا حکم، یا اللہ ہم لوگوں کو بھی انہیں لوگوں سے بنائیے۔ وہ سنتے ہی اس میں گھس جائیں گے۔ اس وقت عرش کے نیچے ایک پکارنے والا کہے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، عرش والا کہے گا، سمجھا ہی نہیں؟ اس وقت فوراً پچھاڑا والذین آمنوا، یہ شاباش یہاں ہوتا ہے بہت شور ہو جاتا ہے، وہ شاباشی دی جاتی، وہاں بھی اس طرح شاباشی والذین آمنوا۔ یہ کفار جھوٹے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ ارشد ہیں محبت میں، یہ جھوٹے نہیں کود پڑے، مومنین سے ایک لفظ کود پڑے جہنم میں۔ اس کے بعد ہمارے حضرت فرماتے تھے تو یہ انہی لوگوں کی ہمت ہے کہ جلتی آگ میں کود پڑے، یہ انہی لوگوں کی ہمت تھی کہ جلتی آگ میں۔ اگر اس پر فرماتے تھے کہ جہنم کو حکم ہوگا یا نار کوئی بردوں و سلامن علی ابراہیم جیسے علی الصالحین، یہ ہمارے عشاق ہیں، جب کودیں گے جہنم میں تو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام یا نار کونی برد و سلامن علی ابراہیم، یا نار کونی برد و سلامن علی العاشقین، ہمارے عاشق ہی ہیں، کود پڑے ہیں۔ اس وقت عرش کے نیچے ایک پکارنے والا پکارے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو یہ انہی لوگوں کی ہمت ہے کہ جلتی آگ میں کود پڑیں گے، یہ انہی لوگوں کی ہمت جلتی آگ میں کود پڑیں گے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت جہنم کے خوف اور جنت کی امید پر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دیدہ و دانستہ آنکھ کو ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ یہ عشاق، یہ تو اسی سے ہو سکتا ہے جس کو حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معیت اور قرب ذاتی ہو اور بار امانت کا حامل ہو، وہی ہو سکتا ہے بار عمل الانسان۔ جاننا چاہیے کہ کفار کی نظر صرف دنیاوی منافع اور لذائذ پر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود برائے نام جانتے ہیں۔ اس لیے ظاہری چیزوں سے ان کو محبت ہے، کیونکہ اخروی منافع اور مدار کا انہیں اعتقاد ہی نہیں، اور لوگ جو کفار ہے وہ اعتقاد ہی نہیں تو کیا بخلا مومن کے اس چیز کو جو دیکھ ہی رہا ہے وہاں اعتقاد لازم مثل مشاہدہ کہ ان کو ہے۔ ان کو اعتقاد ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے نہیں بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے الہی مقصود من تو الہی مقصود من تو محبت اور معرفت، کتنی عمدہ دعا ہے۔ حضرت نقشبندیہ بہت اس دعا کو سکھاتے ہیں، الہی مقصود من تو محبت اور معرفت خود دے دے۔ میں بتلایا شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے شاہ اللہ سے والی جو کچھ مجھ کو ملا اسی دعا سے ملا ہے، الہی مقصود من تو محبت اپنی محبت و معرفت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے اچھا روزہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سب گوارا ہے۔ ابھی کہا گیا مجھ کو ڈاکٹر کہ بھائی آپ روزہ بھی نہ رکھیے گا، بہت ہی کمزور ہے۔ میں کب دیکھا جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی محبت ان کی معرفت سے نواز دے، اور خاص طور سے رمضان اس میں تو اللہ اپنے عبدیت سے اپنی عبادت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، بلکہ ساری امت کے لیے دعا کرے۔ انتہائی اشترار میں محمد چل رہی ہے، جو پاسبان تھے وہی مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ پاسبان ہمارے شاعر اللہ وہ بھی خطرے میں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے جو فضائل ہیں اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے بہرور فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ
اللہ ربنا لا تزغ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك خير هذا الشهر فتحه ونصره ونوره وبركته وده اللهم إني أسألك شهر رحمة بركته لا اس کی برکت ہو جاتے ہیں، فیوض برکات سے مالا مال ہونے کو چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت صرف دل سے کرنے کی توفیق کی دعا ہم کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا حق ہے کیونکہ اسی رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے، اس وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ ربنا تقبل، اللہ اپنی محبت سے، نسبت سے، اپنی عبدیت کاملہ سے ہم سب لوگوں کو نوازے، ولایت خاصہ سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔